جو لوگ جانتے ہیں وہ جی یہ ہے کہ اٹ واز بیسیکلی انیشیٹڈ بائی ڈینیل گولمین، ٹھیک ہے نا جی. جی ویئر ایز اصل میں اس کو ڈینیل گولمین نے شروع کیا تھا. یہ دو لوگ تھے، پیٹر سیلووی اینڈ دیر واز اندر ون، جن کا آج کل ریپرزینٹیو ہے مارک بریکٹ. اس نے یہ شروع کیا تھا. یعنی they were the ones who ظاہر ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل ان انٹیلیجنس جو بھی کچھ ہوگی وہ دیٹ از نیچرل، انسانی چیز ہے، جب سے انسان ہے یہ موجود تھی. لیکن اس کو ایز اے فیلڈ، ایز اے ڈسپلن جو انٹروڈیوس کرایا وہ بیسیکلی ڈینیل گولمن نے ان کے کام کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اور یہ سمجھا یہ گیا پھر دنیا میں، بیکاز ڈینیل گولمن بیسیکلی ایک جرنلسٹ تھا اور جی ہے. اس نے جو کام کیا وہ ان کی ریپرزنٹیشن کی. پھر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا. لیکن جو میں چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ ویریس سکولز ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر کوئی ایک ایسی کتاب لے لیں آرٹیکلز والی، تو آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے اس میں. اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک کو فالو کریں یا دوسرے کو کریں یا تیسرے کو کریں، آپ نے اصل میں سبھی کو جان لیا ہے تقریباً، اور اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ کیا کریں. مجھے جو اچھا ماڈل لگتا ہے اس میں وہ یہ امریکہ میں ایک، نارتھ امریکہ میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے 6 سیکنڈز. ٹھیک ہے. بیسز نارتھ امریکہ میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک یونیورسل کمیونٹی ہیں. تو ان کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ کام کیا اینڈ آئی فیلٹ دیئر ماڈل از کوائٹ پریکٹیکل. کافی انٹرسٹنگ ماڈل ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا. وہ انشاءاللہ اگر چلے گی بات تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی تعارف کسی موقع پر ضرور کریں گے. تو ابھی آڈینس میں آنے میں ٹائم ہے. ہم مزید بات کیے جاتے جی جی ہیں. جی جی بالکل چینج بالکل. چینج کے لیے شاید ایک عمر بھی ہوتی ہے کہ ایک چینج سے آپٹیمل عمر مراد آپ ہوتی کی ہے انسان کی. جو ٹین ایجر انسان ہے کی اس کا ٹین ایج برین اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ہارمونل ہوتا ہے. بڑھاپے میں اس کو وزڈم تو آ جاتا ہے لیکن اس کو نئی چیزیں سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. اور درمیان کا وعلیکم ٹائم السلام. جس کے اندر وہ اپنے کام کر رہا ہوتا ہے، زندگی کو اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس نے وقت نکال کے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. تو اسٹرگل تو تینوں عمر ٹین ایجر تو میں یقین نہیں کرتا کہ وہ بہت فاسٹ لرن اپنے کیریکٹر میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے اتنی اسپیڈ سے، کیونکہ ان کی صحیح بات. obviously mind is preoccupied by math and physics and chemistry and classes and ان کی outgoing activities. تو اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ چاہیے. وہ True, مائنڈ سیٹ true. شاید بچپن میں یہی آتا ہے کہ جب ماں کہتی ہو بیٹا تم بہت بیوقوف، تو وہ بچپن سے نا اس کی انا نہیں بنتی. تو وہ بچپن سے یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں بیوقوف سے بہتر ہونا چاہتا ہوں، میں True. امپروو کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بچپن سے اس کو اگر ماں اس کی انا مار دے یا باپ مار دے یا Mm. بہن بھائی، تو اور اگر وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں نہ جائے، اس کو اپنے پہ اعتماد تو ہو لیکن اس کو یہ پتا ہو کہ میں اتنا اچھا یا اتنا بہتر نہیں ہوں جتنا کہ مجھے ہونا چاہیے، تو اس وقت سے اپنے پہ کام شروع کر دیتا ہے اور کبھی اس کی انا بن نہیں پاتی. وہ ہمیشہ Mm. طالب علم میں رہتا ہے. ایک آبزرویشن ہے. Mm. یہ بات ٹھیک ہے جی، کافی کافی ٹھیک ہے. بلکہ جو آپ نے بیچ کا ٹائم ہے اس میں انسان کی پری آکوپیشن اپنے کریئر کو اسٹیبلش کرنے کی ہو جاتی ہے اس جی کو. اور اس میں وہ ایک ایمبیشن اور دنیا کو کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کا ایک جذبہ، اور اچھی اچھی گاڑیاں اور اچھا اچھا گھر رکھنے کا جذبہ جو ہے یہ غالب آ جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے میرا یہ خیال ہے، یعنی بیسیکلی یہ جو پوری کی پوری زندگی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، کسی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. زندگی میں ایسی چیزیں ٹرانسپائر کر جاتی ہیں کئی دفعہ کہ ہمیں اس طرف غور کرنے کا اگر ہم چاہیں، یعنی انکلینیشن پیدا ہوتی ہے، ہم فالو نہیں کرتے. مجھے یہ یاد ہے بڑی اچھی طرح سے. یعنی when I was
one of my favorite teachers, actually, I got introduced to Khalid Zahir Saab uh, in जी my during my tenure at MBA. IBA में खालिद जहीर साहब से मेरा तारुफ हुआ, और उस तारुफ के नतीजे में, और बड़ी मोहब्बत थी, और वो बड़ी बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं। उनके साथ एक लंबा अरसा बैठने का, चाय चाय पीने का ये जो मौका मिला, इट वाज वेरी नाइस। अब दिल ये करता था, मानता था अंदर से, एक इंक्लिनेशन थी कि यार ये इस तरह का एक मिशन होना चाहिए आदमी का, बजाय इसके कि आदमी बस सिर्फ करियर गुजार के। लेकिन दूसरी तरफ वालिदैन की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि तुम्हारा करियर बड़ा ब्राइट होगा, तुम्हें बैंक ज्वाइन करना चाहिए। और खालिद साहब वाज वाज वेरी वोकल अबाउट इट कि मेरे ख्याल में बैंक शुड बी कम्प्लीटली, उस वक्त उस जमाने में तो बिल्कुल ही राय जो थी वो उल्टी थी। जी यानी जी उल्टी का मतलब ये नहीं गलत थी, यानी इट वाज कम्प्लीटली कोशर नहीं अगेंस्ट। था। हाँ, कोशर नहीं था। तो मुझे याद है कि आफ्टर माय रिजल्ट जो पहला इंटरव्यू मैंने दिया वो, आई आई जॉइंड अ कंसल्टेंसी फर्म, बड़ी अच्छी कंसल्टेंसी फर्म थी, अ, लेकिन बंद हो गई है। अब मजे की बात यह है कि मैंने जिस जिस इदारे में काम किया है, सिवाय अलमारत के, सारे ही बंद हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऑल ऑफ देम मेरे छोड़ने के बाद। जी अ, ये जरूरी है क्वालिफिकेशन बताना। और जी फिर देन मैंने उस दौरान में एनडीए, और मुझे ये पता था, मैं आई वाज इन टच विद द बैंकिंग सिस्टम, और मैंने उस दौरान में फिर खालिद साहब से राब्ता तोड़ के एक बैंक में इंटरव्यू दिया, राब्ता तोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। जी मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है, मतलब दिस इज टू मच ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अब हम्म, उधर, यानी ये जो मौका था ये अल्लाह ताला ने दिया था। आई डिसाइडेड इन फेवर ऑफ माय वर्ल्डली वेल बीइंग, वट एवर आई थॉट इट वुड बी, और मैंने उसको उस वक्त प्रेफरेंस दी। बट हाउ एवर लाइफ ट्रांसपायर्ड, ये विद इन अ ईयर, मुझे याद है अब वो एट द बैक ऑफ माई माइंड मौजूद रहा है। यानी ये क्लियरली पिंच भी करता रहा होगा जरूर कि ये कुछ गलत कर दिया है तुमने, जबकि तुम इसको हम्म, ठीक नहीं समझते थे, या तुम्हें तुम्हारे उस्ताद जो हैं, आई वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। आई डिड नॉट नो रिलीजन डायरेक्टली, तो इट वॉज क्वाइट नेचुरल। तो वो उस्ताद की बात माननी चाहिए थी, बट देन somehow it happened that if how what transpired was that one of my agnostic directors would call me up during lunchtime, and he would start talking to me about why do I believe, और मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहना कि मैं तो आई डोंट नो, आई जस्ट बिलीव बिकॉज आई एम बॉर्न हियर। तो उन्होंने एक दिन मुझसे ये कहा कि भाई, या तो तुम एक अक्लमंद आदमी हो, या तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए, और या तुम समझो। राइट ये वो जगह थी, ये वो दोराहा था कि जिधर मैंने, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली दैट डे, आई कॉल्ड खालिद साहब वंस मोर। उस वक्त लैंडलाइन ही हुआ करती थी। आई रीच्ड होम, आई कॉल्ड हिम, एंड इंसिडेंटली ही वाज कमिंग टू इस्लामाबाद विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और उनसे मीटिंग सेट की, और मैंने कहा कि मैं ये छोड़ के तो अब समझना चाहता हूँ, आप मुझे समझाएं, मैं रिलीजन जी को जानना चाहता हूँ। एंड इट ऑल स्टार्टेड वंस अगेन। तो ये मालूम नहीं क्या है जी, यानी इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिव। अल्लाह ताला की तरफ से जो अरेंजमेंट है, वो मुझे लगता है कि ये है कि वो इंसान को जितनी उसने मोहलत का फैसला किया हुआ है, उस मोहलत में चीजों से एक्सपोज करता रहता है, एक दो तीन चार, और वट हावेवर वी रिस्पॉन्ड टू दोज सिचुएशंस, हमारी अगली जो हमारा जो टेस्ट है वो डिसाइड होता रहता है। दिस इज एन ऑन गोइंग टेस्ट थ्रू आउट आवर लाइफ, और इट कीप्स यू गोइंग। कि अगर मैं इस चीज को, जब से मैं इसको समझा हूं, तो इसका यानी अपने ऊपर ये असर पड़ा कि बहुत सारी चीजों में जो जिनमें मैं पहले बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करता था, अब मुझे लगता है कि इट्स वेरी इजी टू थिंक अबाउट देम एज अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान टू टेक यू थ्रू another situation so that you can develop. It is God's mercy actually, कि अगर आपको किसी मुश्किल में डालता है वो, और आप उसमें से निकलते हैं, और ये आपको याद रहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला मेरे साथ है, और मैंने इस
کو اس سچویشن کو سے نکل کر اپنے آپ کو ایک بہتر جگہ پہ کھڑا کرنا ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا یہ ٹیسٹ بہرحال ختم ہو جائے گا. however Right. however it goes it will end. یہ جو کانشیسنیس ہے میرا خیال ہے کہ it is just about being more conscious. and sometimes آپ کی بات سے اتفاق کے باوجود بھی مطلب یہ جو کتنی عجیب بات ہے کہ پیرنٹس نے کیا کیا، 4 بچے ہیں، چاروں کے ساتھ وہی کیا، لیٹ سے اپنی طرف سے تو وہی کیا، ہو سکا یا نہیں ہو سکا اٹس بسائڈ دا پوائنٹ. لیکن چار چار انڈیپینڈنٹ اذہان ہیں جو کہ اس سچویشن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے لیے، اور وہ چاروں ہی ڈفرینٹ کر رہے ہیں. ایک ہی ماحول میں پلنے والے 4 لوگ، ایک ہی سٹیمولس، ایک ہی سچویشن سے بار بار ایکسپوز ہونے والے 4 ڈفرینٹ پرسنالٹیز بن کے نکل آتی ہیں. عجیب و غریب چیز ہے جی اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، ویری اسٹرینج، ویری جی ویری پھر میں اسٹرینج. بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جو بات ہو رہی تھی کہ انکلینیشن ہوتی ہے، موٹیویشن نہیں ہوتی. تو میرے نزدیک میں نے جو آبزرو کیا ہے کائنات کے اندر، وہ 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہے اسپارک. وہ ایگنوسٹک نے آپ کو اسپارک دیا، او یس. ٹھیک ہے، وہ اسپارک دیا اور آپ کی موٹر چل پڑی. دوسری چیز ہوتی ہے تھریش ہولڈ. ہم بایولوجی میں نروس جو ہیں وہ امپلس ٹرانسمٹ کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. وہ تب تک ٹرانسمٹ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا جو پازیٹیو نیگیٹو ایک خاص تھریش ہولڈ تک نہ پہنچے، تب وہ اس پہ اسپارک آتی ہے اور وہ موو کرتی ہے. ساؤنڈ کا ایک تھریش بالکل. ہولڈ ہے، اس کے بعد وہ ساؤنڈ بیریئر بریک ہوتا ہے، میک 1 میک 2 میک. گریوٹی کے باہر نکلنے کے لیے ہمیں ایک تھریش ہولڈ آف ٹرسٹ چاہیے. اس کے بعد چیزیں خود رول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 4 لوگ بیٹھ کے جتنا مرضی پروپاگینڈا کر لیں، ایڈورٹائز کر لیں، انلیس اٹ ریچز اے تھریش ہولڈ آف پاپولیشن، اس کے بعد پھر وہ لوگ بڑھتے جاتے ہیں. تو آئی تھنک پہلے بالکل. اسپارک بھی ضروری ہے، اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کام کو کرتے کرتے کہ اس تھریش ہولڈ تک پہنچ جائیں. اس میں 1 مہینہ لگے یا 6 سال لگے، جب وہ تھریش ہولڈ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی. ٹرو ٹرو. تو اس اسی میں پہ کوئی مجھے شک لگتا نہیں. ہے نے ایک بڑی پیاری بات کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ میں فیزیولوجیکل بیریئر کی بات کر رہا ہوں ٹو اوور کم چینج. اور یہ آپ نے ہی کسی پچھلے لیکچر میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے. محمد عمر کہہ رہے ہیں. alright, so جی اچھا. رائٹ رائٹ. so everybody, thank یہ you so much for joining, and I will give it بہت over to شکریہ جی. Moiz Amjad Saab, our most beautiful and wonderful personality, a great teacher for us, and I'm glad that you all have joined us. ہم خوش ہیں. اس سے پہلے ہم نے خوب گپ شپ کی ہے، بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے کچھ باتیں سنی بھی ہوں گی. تو اوور ٹو موئز امجد صاحب. السلام علیکم سب لوگوں کو جی. بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. لاسٹ ٹائم ہم جب ادھر پہنچے جی تو وی ٹاکڈ اباؤٹ اسٹیبلشنگ سرٹن نارمس فار دیز سیشنز. میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی نے اس پر کوئی غور کیا ہو تو ضرور بتائیے، بیکاز فرام ہیئر ویل بی ٹیکنگ اپ سم ٹاپکس آن ریفلیکٹنگ، تھنکنگ، تھنکنگ. اینڈ بیکاز ہماری زیادہ تر گفتگویں ہونی ہیں، اور گفتگویں جو ہیں یہ دے شوڈ بی کریٹیکلی ریفلیکٹڈ اپون. تو ہم کریٹیکل ریفلیکشن سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو 1-2 چیزوں کا تعارف بھی کراؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ ہم اس کی پریکٹس بھی کریں. لیکن اس کو ہم ایک ٹاپک بنا کر سب سے پہلے اپنے آپ کو، یعنی جو لوگوں کی رائے ہے جو پروپوز کیا ہے انہوں نے، اس میں مجھے امید ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس سے کہ آپ سب لوگوں کو اتفاق نہیں ہوگا، اور جس کے نتیجے میں ہمیں کریٹیکل ریفلیکشن کا موقع ملے گا کہ کیا بات ہمیں ماننی چاہیے اور کیا چیز ٹھیک ہے. اور یہ جو کریٹیکل ریفلیکشن ہے یہ صرف ان چیزوں سے ریلیٹ نہیں کرے گی، بلکہ اٹ ول
be, inshallah, it will be beneficial for your life in general as well. कि how do we take decisions, inshallah. Uh, if you would like to start off, anybody, अगर आप चाहें, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं I can start calling out. मेरे पास सबसे पहले सिद्दीका का नाम है जी. If you would like to share, if you have, if you got the opportunity to work on it, कि आपके ख्याल में इन सेशंस के लिए हमें क्या नॉर्म्स इस्टेब्लिश करनी चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि जो अच्छी नॉर्म्स बने हमारी इन सेशंस में उसको हम जिंदगी में अप्लाई करें. लाइफ स्किल्स का मतलब असल में ये है, ठीक है जी, that if you have worked on something, reflected on something, and it has become a part of your inner processes, then it should actually reflect in your life in general as well. So अगर आप शुरू करेंगी, इंशाल्लाह, लेट स्टार्ट टेकिंग. मैं इसको नोट भी करता जाऊंगा इंशाल्लाह, एंड देन वील टेक ईच पॉइंट एंड डिस्कस देम. Can I जी, ask you just to give me 2 minutes, because I made notes and श्योर, I'm just looking for my notebook. एब्सोल्युटली, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, And नो I'll प्रॉब्लम. I'll join in, just if you can ask someone else to start, please. I'm मैं ही so कर देता हूँ sorry. जी. I'll do that. Not at all, not at all. I think we've met after such a long time that we sort of lost the link, so no problem at all. आप जी, उमर साहब, आप would you like to start जी? मेरे पास नेक्स्ट नाम आपका है. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम टू वालेकुम एवरीवन. अस्सलाम. बहुत अच्छा लग रहा है सर, बड़ी मुश्किल से आपसे मुलाकात होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह. आई वाज मिसिंग यू एक्चुअली ड्यूरिंग रमजान. बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जी. खुश रखे जी. रियली इनकरेज्ड एंड ऑनर्ड. मेरे से मुलाकात बिल्कुल मुश्किल नहीं होती जी. ऑल यू नीड टू डू इज टू कॉल मी. नो नहीं, प्रॉब्लम एट मैंने ऑल. आपको ईमेल भी की थी. आई गॉट द रिस्पांस. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. तो मैंने सर वो डेविड मेलकम, शायद आपने बताया था एक दो, वो टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, तो उनकी बुक अच्छा, मैंने पढ़नी शुरू मैल्कम की थी. ग्लैडवेल. मैल्कम ग्लैडवेल, हाँ, जी जी. मैलकम ग्लैडवेल, यस. तो हाँ जी. उनका मुझे असल में यूट्यूब में ना उनके कुछ लेक्चर्स भी हैं. वो माइक्रोसॉफ्ट कुछ करते रहते हैं, वीडियोस वगैरह. उनकी काफी पुरानी वीडियोस भी हैं. तो मुझे वो वीडियोस देखने का मौका मिल गया, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ कि भाई वो कहाँ से बात करते हैं. बुक मैं पूरी राइट रीड नहीं कर सका. तो जी. सवाल वो यासीन भाई ने पूछा भी है. मैं तो असल में आपकी जो चीज मैंने खुद इम्प्लीमेंट की, मैं आपकी करेक्टर बिल्डिंग की सीरीज वीडियो यूट्यूब से ही देख रहा था. तो आपकी जो चीज थी ना कि our subconscious mind actually discounts the no, it only जी. take positive affirmation. तो इसको तो मैंने अप्लाई हम्म, करके देखा है, और एक दो चीजों से मुझे फर्क भी पड़ गया. ये तो मैं आपको अपनी यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे इससे पहले नहीं पता था. हालांकि मेरी शुक्र है वाइफ अल्लाह मुझे का. बताती रही है, मुझे बहुत लोगों ने समझाया है, लेकिन जिस तरीके से आपने उस दिन बात की वो मेरी समझ में आ गई. उससे पहले नहीं आई लेकिन कभी ये आपने बात. अपनी आइडिया को कभी ये नहीं कहना जी कि मुझे ये बात समझ में आई मोहित. आपने हमेशा ही बताना है कि आप ठीक साथ कहती बैठी हुई है सर वो. हैं. That's very important. I'm so sorry. This is not a technique that I'm telling you. I ना ना think ना this ना is ना, the इट इज नॉट reality. फॉर हर. नहीं, मुझे किसी और चीज से जान छुड़ानी थी. पर एक आपका जो है लेक्चर मैंने सुना था, जिसमें बात हो रही थी भी साइकोलॉजिकल बैरियर पे आके चीज रुक जाती है. तो उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया. मैंने उसको थोड़ा सर्च भी किया है, लेकिन मुझे कोई ऐसा सच कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही कि भाई क्या मतलब है इस बात का. राइट राइट. वो जिसको आप साइकोलॉजिकल बैरियर फरमा रहे हैं, मैंने उसको जिस तरह से बयान किया है, वो प्रॉब्ली शायद साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है. कि हमारे अंदर एक इम्यूनिटी का सिस्टम है कि अगर हम कोई चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो वो इम्यूनिटी का सिस्टम हमें रोक देता है उस चेंज को लाने से. इट हिंडर्स इट. यानी इट फील्स कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, व्हेन यू. मैं इसकी इसकी अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको मिसालें भी दे दूंगा. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये है जी, मैं जी रहा है ये. And it is not easy to overcome that unless we take the right process, because it has to do something very deeply. हमारा जो एक बहुत एक इंक्लिनेशन कह लें, आसानी कह लें, बड़ी आसानी होती है इस चीज में कि हम बज़ाहिर को देखते हैं, हम जाहिर को देखते हैं और उसके बारे में ये फैसला कर लेते हैं कि ये गलत है या सही है. फॉर इंस्टेंस, एक आदमी जो है, एक बच्चा जो है, वो अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से मिसाल दे रहा हूँ, कि अगर वो टीचर के आने पे खड़ा हो गया तो हम समझते हैं बड़ा रिस्पेक्टफुल बच्चा है. हम नहीं जानते कि अंदर उसके क्या चल रहा है.
اور اس کی وجہ سے ہم وی گیٹ ڈسیوڈ لاٹ آف ٹائمز اینڈ دس از دا پارٹ آف آور ٹیسٹ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس نظام کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں ظاہری چیزیں ہی نظر آئیں گی. اس کا قرآن مجید نے بھی ایک دو جگہ پہ بڑا ایڈمنٹلی ذکر کیا ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ منافقین کون ہیں, ہم ان کے ماتھے پر نشان لگا سکتے ہیں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ دس از اے پارٹ آف دا ٹیسٹ. اور اس کے نتیجے میں انسانوں کو یہ گنجائش ملی ہوئی ہے کہ وہ اندر سے جیسے چاہیں کریں, جب تک آزمائش ہے وہ کر سکتے ہیں. تو بیکاز آف دیٹ انٹرنل پروسیسز ہم کئی دفعہ اس کو بھول جاتے ہیں کہ ظاہر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اور کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ میں بھی ہم یہی معاملہ کرتے ہیں. میں پچھلے سوالات کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ ٹاپکس کو بھی دیکھ رہا تھا جو ہم نے پہلے 2 سیشن میں کیے. آپ دیکھیں گے کافی چیزیں جو ہیں ان میں اس طرح کی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو بظاہر اس چیز میں لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے, جبکہ جو اصل چیز ہے وہ میرے اندر کے پروسیسز ہیں. اور چونکہ میرا جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے سارے کا سارا, وہ اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اٹ ریلیٹس ٹو ٹرانسفارمنگ آور انٹرنل پروسیسز. میں اس پہ غور کروں کہ کیوں ہو رہی ہے, میری فیلنگس کیوں ڈیولپ ہو رہی ہیں, کیا تھاٹس ہیں جو میرے اندر سیڈنس یا اینگر یا فرسٹریشن ڈیولپ کر رہی ہیں, ان کو ٹھیک کروں. تو اس ایسپیکٹ ہی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی پرابلم ہو جائے, آپ ایک چینج لانا چاہتے ہیں, آپ کسی بھی آپ اپنے اینگر پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. Now, if that is your immediate, let's say, target, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ حاصل کر لوں, تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر کچھ پروسیسز ہیں جو بیریئر بن رہے ہیں ان کے آگے کی جو چینج آپ لانا چاہ رہے ہیں. رسپیکٹ دیں, ڈونٹ اگنور دیم, دس از دی آئیڈیا. اس کو آپ رسپیکٹ دیں گے, اف یو ڈونٹ اگنور دیم تو یو ول ایکچولی چینج فرام ان سائڈ. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو غصے کو دبانا پڑے گا, ایسا ہوگا کہ وہ غصہ جو ہے وہ ان موقعوں پر جن موقعوں پر آپ کے لیے نہیں چڑھنا چاہیے یا مناسب نہیں ہے, چڑھے گا نہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. جو بیہیویئرل ماڈل ہوگا وہ یہ کہے گا کہ اپنے غصے کو روکو. یہ ماڈل ہے یہ کہہ رہے کہ اپنے غصے کو چڑھنے نہ دو. ٹھیک ہے, یہ امپاورمنٹ کا ماڈل ہے میرے حساب سے, میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں. یہ بیسیکلی کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے سائیکالوجی کی بیہیویئرل اپروچ کے برخلاف. دیر آر مینی اپروچز, یہ تو آپ جانتی ہیں, لیکن میں جس پرٹیکولر اپروچ کی بات کر رہا ہوں وہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے. کہ وہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہی ہے جس کی میں نے مثال دی ہے ابھی, کہ 4 بچے ہیں ایک ہی ماحول میں پڑھ رہے ہیں, وہ سارے چاروں کے چاروں کیسے ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ سب کو ایکولی ایک ماحول نہیں ملتا جی. You are subjected to different environments, number 1. Number 2, you are actually constructing reality independently of anybody else. You know, what is happening is that reality کو باہر پڑی ہوئی ایک چیز نہیں ہے جو سب کو مل رہی ہے, بلکہ ہر بندہ اس کی کنسٹرکشن خود بنا رہا ہے. یہ جو سیشن ہے اس کے اندر if something makes sense to you, it does not make sense because I'm talking sense. That is not sufficient. آپ کے لیے something will only make sense when it is placed in the right construction in your mind. Not necessarily right, but somewhere which is acceptable for you. اب وہ آپ کے لیے سینس بنائے گا. یہ جو اپروچ ہے سائیکالوجی کی, اس کی اندر یہ امیونٹی ٹو چینج کا ہم نے پروگرام کیا تھا. آپ اگر اس کے بارے میں آن یور اون ڈیٹیل لینا چاہیں تو امیونٹی ٹو چینج کے نام سے کتاب ہے رابرٹ کیگن اور لیسا لاہی کی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اصل میں نے اس کا فیسیلیٹیشن کا کورس کیا تھا جی سم ٹائم بیک, اور اس کورس کو پھر میں نے اسی نیت سے کیا تھا کہ جو لوگوں کے فائدے کے لیے, کیونکہ میں یہ کام کرتا ہوں تو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کروں, بیکاز دیٹ از اے کورس جو کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم لوگ ورک شاپ کرتے ہیں پاکستانی کرنسی کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جب امریکہ میں ہوتی ہے تو وہ 3 دن کا کورس تھا تو کافی مہنگا تھا. اس میں دوستوں نے کافی تعاون کیا تھا میرے ساتھ, تو اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے میں کر رہا ہوں. اگر لیکن ٹو گیٹ انٹروڈیوس ٹو دی آئیڈیا, دی ہول آئیڈیا از ریلیٹڈ ٹو رابرٹ کیگنز اپروچ. بیسیکلی اگر وہ آپ اپروچ دیکھنا چاہیں تو اس کا نام ہے, اس کی کتاب کا نام ہے دی ایوالونگ سیلف, اے ونڈرفل بک. ڈیولپمنٹل کنسٹرکٹیوسٹ سائیکالوجسٹ ہے وہ. اس کی بیسس پر
जो उसका आइडिया है कि इंसान कैसे ग्रो करता है स्टेज वाइज, तो उसने इम्यूनिटी टू चेंज का प्रोग्राम लीसा लाही के साथ मिलके जो बनाया था, उसका आइडिया ये था कि क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं उस ग्रोथ को। ये वो आइडिया है जी। सही है। लंबी नहीं चलदी सर, इट बात इज नहीं वेरी करनी। इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक दिस इज माय इशू. आई मीन दिस इज द बैरियर आई एम हिटिंग ओवर एंड ओवर in a lot of things. Anyway, I can help. I'm available, inshallah ji. Thank you so much, sir. Then I will drop an email, and the books you recommend, Sure ji. please do share. Yeah. Thank you very much, sir. तो मेरा Okay, यही था Sanjeev. इसमें, इस खास तौर पर लाइफ स्किल्स के अंदर यही मुझे लग रहा था कि हमारा साइकोलॉजिकल जो पहलू है ना, कि मैं अपनी बहुत सारी चीजें लिख लेता हूँ और उनको बार बार देखता भी हूँ, क्योंकि उसको रिमाइंड करते रहना चाहिए ताकि आप अपने आप को चेंज कर सकें, लेकिन स्टिल इट इज सो डिफिकल्ट. तो जब तक मैंने आपकी वो बात नहीं सुनी, मुझे इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि कोई साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी कोई चीज होती है. मैंने पहली दफा सुना जी जी, है. बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जी, इसको जरूर देखिए अगर आपको मौका मिले। इम्यूनिटी टू चेंज नाम है उनकी किताब का, इम्यूनिटी टू चेंज। उनकी जो ठीक है सर. पहली किताब थी जिस पर उन्होंने इसको डेवलप किया है, उसका नाम था हाउ द चेंज हाउ हाउ द वे वी टॉक changes the way we work. But that was a very kind of a primitive approach as compared to what they have presented in immunity to change. तो वो आप ओके. जरूर देखें अगर मौका मिले. It should be interesting for you, very interesting, इंशाल्लाह. और उसमें मैं Thank you अगर so आपकी कोई much. हेल्प कर सकूं तो most welcome. I'll I'll feel honored. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. You're Thank you, most Masar. welcome जी. आपने इस पर Yes. कोई काम किया जी about setting the norms of these sessions, which might be beneficial to keep these sessions, more effective. अगर कोई इसमें नहीं सर किया वो तो आप प्लीज अभी कीजिएगा जरूर. अभी अगर मौका मिले तो अब कर लीजिएगा. मैं अब करूंगा सर, बिल्कुल. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी. थैंक यू वेरी थैंक यू मच. सो Siddiqa, मच. go ahead. So thank you for waiting. I found my notes, No, no, and no, no, no. and now looking at them, they might be a little bit rookie. Like I've No I've problem. used one of them in the workshops that I run at my work, and so I'll start with that one. My most my most favorite one is, I call it the AA rule, but it's not mine. I've taken it from lots of places, and it's basically like, if you're going to say something, you either want to add or you want to give an alternative. So what I used to tell Wow. the 18 to 19-year-old kids that I taught, they were the most probably expressive group that I ever taught. And I always told them, like, if you're going to say something, you're either adding to whatever another person has said, or you're providing an alternative, or then just let the other person speak. So that's one thing that I really like, and I try to abide by. I mean, I'm a work in progress, of course. The other one that I really love, and I wish I could and everyone could do more of, is to be present, like in just a whole general sense. Like, if you're taking your time to teach us, then the least that I can do is to actually be present while listening to you, not just signing on. And the last one I have is to create a safe place. And that, जैसे आपने भी कहा कि it's not only for this workshop, but then in life in general, then I think that in life, if everyone could adapt to a place in which we all work towards creating a safer environment, a safe place, what a beautiful world. What a beautiful world it would be. Yeah, absolutely, absolutely. Those are the three और finally found in my notebook. I would like to make a confession. Two things. One is that the AA rule, I did not know that this is called the AA rule. But I had this in mind, and I was thinking nobody is going to suggest that. And you have started off with that, Now, I really don't think I'll have anything else to contribute, because this is what I wanted to suggest. मेरे दिन में ये था that after everybody has said, suggested these norms, so फिर probably this is the one that I will probably add. So now I'll really have to think. Secondly, just the second point is that
آپ نے جو بات فرمائی میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا that it is not just being present to what I have to contribute. Honestly, this is the whole idea of this of my session here, that it is being present, my own being present, and your being present to each other as well. Because this is what we generally lack in our schools. For instance, it's very common for teachers to tell students that they should be attentive when the teacher is speaking or the facilitator is speaking, but it's not very common to say that, when your colleagues are talking, you should be attentive as well. They should, because that is not just good listening, that is giving respect to the other person. When somebody is talking, we should really, and without being present, یہ جو آپ نے نمبر 2 لکھا ہے, آپ اے رول فالو ہی نہیں کر سکیں گے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے نا. یعنی یہ جو اے رول ہے, میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں جی, فار دوز ہو مائٹ ناٹ ہیو بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. واٹ اٹ مینز از دیٹ اف وی آر ہیونگ اے ڈسکشن, ایک ایک کر کے ہم بات کر رہے ہیں, اگر دس وونٹ اپلائی ہیئر بیکاز یہ آپ نے کام ہوم ورک ہے جو اپنا شیئر کر رہے ہیں. لیکن لیٹ سے if we are all discussing a point, تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ نئے پوائنٹس ایڈ کرتے جائیں, ہم یہ کریں کہ پہلے جو پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے آپ سے پچھلی باری میں جو ڈسکس ہوا ہے, آپ نے اس کے بارے ہی میں کوئی بات کرنی ہے, یا اس میں کچھ ایڈ کر دیں یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیں کہ میرے خیال میں یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. دس از the اے رول, ایڈ اور provide an alternative rule that Siddiqa is talking about. And thank you very much, Ji. Wonderful, wonderful. Thank you. This is very good. And creating a safe space would require some elaboration. آپ کو اس پر تھوڑا سا maybe during these days till next Saturday you might like to think about it کہ what would be the qualities of this environment which you think would result in creating a safe space for everyone. ٹھیک ہے جی. I think it's a very good heading, but it will require some breaking down of it. Okay, I would like to make it, let's say, we should never make fun of anyone. Mistakes, think of mistakes as something that we will always commit in the course of learning, whether it is our practical life or our intellectual life. ہم نے غلطیاں کرنی ہیں, مذاق نہیں اڑائیں گے ہم کسی کا. یہاں پر کسی کی بات کو کم نہیں سمجھا جائے گا, کسی کی بات کے بارے میں سارکیسٹک ریمارک ہم نہیں. یہ دیکھیے, یہ چیزیں ہیں نا جو سیف اسپیس بنائیں گی. تو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ اس پر سوچیے گا, بیکاز دس از واٹ وہ نارمز ہیں جو ہم انشاءاللہ we take them, try to follow them, and they are definitely, میں بتاؤں آپ کو, یہ نارم صرف اس انوائرمنٹ کو اچھا نہیں بنائیں گی, ان کے بارے میں کانشیس ہونا مجھے اچھا بنائے گا انشاءاللہ. Thank you so much. You're most welcome, ji. Most welcome. Thank you. And please do work on this third point if you find time. Ji, will do. اور باقی لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ ضرور سوچیں. جی بسم اللہ جی. نیکسٹ میرے پاس شو کر رہے ہیں جی شعیب جاوید صاحب. آپ اس میں کچھ فرمانا چاہیں گے شعیب صاحب؟ السلام علیکم. نہیں سوری, آج میرا فرسٹ سیشن ہے تو میں بالکل پریپیئرڈ نہیں ہوں. اوکے شعیب صاحب, ہمارا جو سوال ہے وہ یہ کہ یہ جو میں چاہوں گا کہ صرف یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, اور نیکسٹ ویک اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس کو ضرور کنٹریبیوٹ کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو ہمارے سیشنز ہوں گے, یہ ڈسکشن سیشنز ہیں بیسکلی. اس میں آپ لوگوں کی رائے بہت امپورٹنٹ رہے گی. میں اگر کوئی آئیڈیا دوں گا بھی تو اس پر بھی ڈسکشنز انوائٹ کروں گا. تو کیونکہ یہ ڈسکشن بیسڈ سیشنز ہیں, تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ان ڈسکشنز کو اچھا, افیکٹو, یوزفل بنانے کے لیے کیا نارمز ہونی چاہیے ہمارے اس کلاس روم کی. ٹھیک ہے جی. یہ جو ابھی صدیقہ نے فرمایا ہے, اس میں انہوں نے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ ہماری ایک نارم یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو ہم ہٹ کر کوئی نئی بات نہیں کریں گے, بلکہ اسی پر رہیں گے, اے رول, پریزنٹ رہیں گے, اور اس کو ایک سیف انوائرمنٹ, سیف اسپیس بنائیں گے سب کے لیے. تو آپ نے بھی اس پر ضرور غور کرنا ہے جی. دس از دی اسائنمنٹ فار اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں
ریزمپشن سیشن ہے، اس میں ہم آگے نہیں چل رہے، اسی جگہ پہ کھڑے ہیں آج. جی انشاءاللہ. تو اس کو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کو ریکویسٹ ہے کہ ضرور لیں. جی انشاءاللہ. جی نیکسٹ ان لائن از عدیلہ اسد جی. جی عدیلہ، آپ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم صاحب. جی اللہ کا شکر ہے. جو باتیں صدیقہ نے کہیں آئی وڈ اگری ود دیم، اور بالکل بہت اچھی باتیں، بالکل صحیح بات ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے مچ بیکاز آئی واز ان دیر ان the last session. I was very busy with I'm preparing for my daughter's wedding, so I'm quite crazy ماشاء busy اللہ، in that. تو مجھے بالکل آج ماشاء اللہ. وقت نہیں مل رہا کسی چیز کا، بٹ میں نے آج پھر بھی کہا کہ میں ضرور یہ کروں گی because I really wanted to do this. So I will give others chance to say something, and I think what Siddiqa said is very good. مجھے یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو بس انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے کانفیڈنس خراب ہوتا ہے لوگوں کا. کچھ بھی وہ کہنا شروع کریں، so we should always encourage them to speak up, whatever، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. Sometimes you feel کہ آپ کے پاس بہت چھوٹی سی چیز کہنے کی ہے، but then if you're encouraged تو آپ کو اس سے آپ کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں یا کچھ کہہ سکتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. Sometimes you don't know how to put your words یا put your ideas forward, but if you're encouraged تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یو وڈ سجیسٹ دیٹ وی شوڈ بی انکریجنگ. اینڈ یہ وین از یور ڈاٹرز ویڈنگ؟ ماشاء اللہ ابھی تو ٹائم ہے، اٹس ان دسمبر انشاءاللہ دس ایئر. اوکے. So, but I was in Pakistan preparing for that. Then I'm here. Now I'm preparing here. Then I have to go back to Pakistan. There's a lot to do. اللہ تعالیٰ کرم، میرا پہلا اللہ تعالیٰ کرم ہے. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ جب آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں، اور یہ جو ایک اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہے، فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان یور فیملی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. یہ جو ہمارے ڈسکشن کے جو پرنسپلز ہوں گے، یہ آپ ادھر بھی ضرور اپلائی کریں اپنی فیملی کے ساتھ. That will give you a chance. یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی ود دا ہسبینڈ. Right. And both ways. That's most important جی. Thank you very much جی. جی بسم اللہ جی. جی سلمہ صاحبہ، سلمہ نثار صاحبہ، if you would like to contribute جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب مجھے آپ لوگوں کی باتیں سننا بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے، کیونکہ میں سیکھنے کے لیے ہی یہاں پر جو ہے جوائن کیا ہے. لیکن میرے اندر جو ایک چیز ہے نا، یہ جس میں جو صدیقہ نے بات کی کہ ہر ایک کی بات کو سن کر جو ہے اس کو انڈرمائن نہیں کریں اور اس کو رسپیکٹ دیں. لیکن جو سب سے اچھی بات تو یہی ہے نا کہ ٹاپک سے نہیں ہٹے. جب ٹاپک سے ہٹتے ہیں نا تو پتہ نہیں کیوں موئز صاحب میں تو بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی ہوں، سمجھ لیں کہ یا تو سوئچ آف کر دیا یا پھر جو ہے وہ چھوڑ دیا اس جگہ کو. تو یہ چیز میرے اندر ہے، اور اگر یہ اس آپ کے سیشن میں آ کے بہتر ہو جاتی ہے تو میں سمجھوں گی کہ یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ میں ٹاپک سے جب ہٹے ہوئے باتیں جو ہے نا یہ مجھ سے بیئر ہی نہیں ہوتی ہیں بالکل. تو اس لیے میں جو ہوں وہ یہی چیز اپنی دور کروں گی. اور جو نارمس، مطلب یہ کہ کریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ لوگ تو اب مجھ پر ہنستے ہیں کہ آپ اس عمر میں جو ہے وہ کریکٹر ڈیولپمنٹ کریں گی. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیزیں ہم لوگ بات کرتے ہیں، اور ہمارا اتنا ہم لرن کر رہے ہیں، اور اتنا ہم اپنے آپ کو ٹھیک مزید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھ صاحب غامدی صاحب کے تقریباً کافی عرصے سے میں اس کی اسٹوڈنٹ ہوں. ڈاکٹر سلیم شہزاد کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ اپنے الیاس صاحب کی بھی، اور ابو یحییٰ صاحب کی بھی. تو ان لوگوں کی ساری چیزوں نے میرے اندر بہت تبدیلی جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور الحمدللہ بڑی پازیٹیوٹی آئی ہے. تو اب مزید آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ یقیناً میں ان چیزوں کو، جو اور کمزوریاں ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں ظاہر ہے، تو اس میں یقیناً میں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. یہی میرا ایم ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ دس از اے ویری آلویز اے میوچل لرننگ. ہم ایک دوسرے سے، اور یقین کریں آپ کی یہ میرے لیے اٹس اے ویری سیلف سینٹرڈ اپروچ جب میں یہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہتر کرنا ہے. جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ناٹ ٹو ڈسٹریکٹ فرام دا ٹاپک، اپنے ٹاپک کو ایڈیئر کرنا. یہ کبھی کبھی آپ میرے اندر بھی دیکھیں گے اس معاملے میں، جب ہم ڈسکشنز کر رہے ہو جی، تو
فیسیلیٹیشن میں میں یاسین بھائی ہم سب نے کچھ نہ کچھ رول پلے کرنا پڑ جاتا ہے کبھی. وہ رول ان نارمز کے مطابق ہی پلے کیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایک تو چیزیں میں اپنے بارے میں آپ سے عرض کر دوں جی کہ کئی دفعہ آئی ڈو گیٹ ڈسٹریکٹڈ اور بات کرتے کرتے زیادہ لمبی کر دیتا ہوں. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اس ماحول کا ایک نارم یہ بھی ہو کہ ہم ایک دوسرے کو یہ بتائیں کہ جی بات لمبی ہو رہی ہے بہت. میرے لیے باقیوں کے بارے میں ابھی ہم طے کر لیں گے کیونکہ جی سم سر. ٹائم میری بات اگر زیادہ ادھر ادھر ہو جائے گی نا تو وہ لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹریکشن کا باعث بن جائے گی. دیٹ از جی سم تھنگ دیٹ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. سر. اینڈ سعید صاحب ہیں جی, وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ جی سلمیٰ صاحبہ؟ نہیں ڈاکٹر, نہیں موئز صاحب اب مزید کچھ نہیں. جی سعید صاحب بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آج میں پہلی دفعہ شرکت کر رہا ہوں اس پروگرام میں. میں فارمیٹ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کنٹینٹ کیا ہے, انٹینٹ کیا ہے. تو ایک دو سیشن کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ جی. شکریہ آپ کا. نہیں سوال نہیں جی, یہ جو ابھی ہم نے پچھلے سیشن میں نا ایک اسائنمنٹ دی تھی, ظاہر ہے یو ہیو ناٹ اٹینڈڈ دیٹ سیشن. وہ جی اسائنمنٹ دی تھی کیونکہ ہم اس دفعہ یہ پوری نہیں کر پائیں گے اپیرنٹلی, اور آج سارے ہماری یا شاید جتنے ہی لوگ ہیں, لیکن جتنے مطلب what I would like you to do is think about it that because these sessions are going to be conversation based, they are not going to be lecture based. ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ میں آپ کے دوں اور اس پر ڈسکشنز ہوں اور سب لوگ کریں گے. تو ہم ان سیشنز کے بارے میں نارمز کیا ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے, ہمارا جو ماحول بنے, یہ جو انوائرمنٹ بنے, یہ کیسا بنے کہ جس میں لوگوں کے لیے اپنی بات کو, اپنی زندگی کو, اپنی پرابلمز کو شیئر کرنے میں آسانی ہو. اس انوائرمنٹ کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ وہ جس طرح سے صدیقہ نے فرمایا, جس طرح عدیرہ نے فرمایا کہ اس میں انکریجڈ فیل کریں لوگ بات کرنے میں, انہوں نے فرمایا, اور یہ ابھی سلمیٰ صاحبہ نے فرمایا کہ ہم بات سے ڈسٹریکٹ نہ کریں بہت زیادہ. وہی جو یہ رول ہے, دیٹ کین بی اے گائیڈنگ پرنسپل ہیئر. تو آپ اس معاملے میں صرف غور کر لیجیے گا. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ ابھی کوئی فوراً ضرور بات کرے, مے بی دا نیکسٹ ٹائم وین یو کم انشاءاللہ. تو اس پر if you would like to add to this, it will be great. It will be a learning experience for everyone inshallah. ٹھیک جی, جی ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ جی. سیمی صاحبہ, سیمی شفیق صاحبہ, آپ اگر سن رہی ہیں تو پلیز انمیوٹ کر لیجیے گا. جی سوری آئی تھنک آئی واز ٹرائنگ ٹو آسک یو ٹو انمیوٹ, وہ پھر میوٹ ہو گیا جی. یہ جی سوری, میں نے انمیوٹ کر no لی ہے. جی. I am not a regular follower, so I'm unable to say anything at this point, but I do follow Okay. your lectures sporadically. Right. Thank you, sir. Most welcome جی, most welcome. جی اعظم صاحب, if you would like to add جی, ہمارا سوال یہ ہے کہ what do you propose should be the norms of this session. یہ جو ہم اس وقت لے کے چل رہے ہیں, اس میں ہم ماحول کی کوالٹیز کیا رکھیں جس میں کہ سب لوگ خوشی سے پارٹیسپیٹ کریں, ڈسکشنز میں بولیں, اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں, اپنی زندگی کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں تو کریں. If you would like to add something to that. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے فرسٹ ٹائم یہ جوائن کیا ہے, لاسٹ 5 منٹ سے بس آپ کی ڈسکشن سن رہا ہوں, تو ابھی تک میں گریب نہیں کر سکا ایگزیکٹلی what is the intent of this discussion. It's like general issues or personal issues, or first I would like to know, we are talking about like individual problems we are facing, or it's a general issues. Right. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں جی. this is our third session
اینڈ وین وی اسٹارٹیڈ دیز سیشنز تو ہمارا جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ دیز سیشنز آر نون ایز لائف اسکلز، ان کو ہم کس طرح سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ چند ٹاپکس جو لوگوں نے سجیسٹ کیے تھے بالکل شروع میں وہ شیئر کرتا ہوں. دیز ول بی دا ٹاپکس دیٹ ویل بی ٹیکنگ اپ پیریوڈیکلی اینڈ سیکوینشلی انشاءاللہ، اور اس کے اوپر ہم ڈسکشنز کریں گے بیسیکلی. پرسنل امپروومنٹ کے ٹاپکس ہیں کہ ہم ریلیجس، جن میں ریلیجس بینٹ ہے کہ ہاؤ کین آئی گیٹ کلوزر ٹو اسلام، ہاؤ ٹو ریزالو دا پیراڈاکس آف لیونگ ایز اے مسلم ان اے ویسٹرن ملٹی ایتھنک کلچر. یہ کویسچنز ہم نے شروع میں اکٹھے کیے. یہ اور بھی ہیں، ہیلپنگ ادرس، کس طرح سے ہم ہاؤ ٹو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ ان مائی اسٹوڈنٹس. یہ وہ لائف اسکلز ہیں بیسیکلی کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے اندر ڈیولپ کریں. Now, because these sessions are going to be discussion based, conversation based, تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ایک اس کو سمجھ لیں کہ ریزمپشن سیشن ہے. ٹھیک ہے جی، وی ہیڈ ٹو ٹیک اے بریک انفارچونیٹلی بفور رمضان. ہم 1-2 ہفتے رمضان سے پہلے ہمیں بریک لینی پڑی تھی، تو یہ کافی لمبا، کچھ 6 ہفتے کی بریک آ گئی. تو وہ ریزمپشن سیشن میں ہم ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگ جو تھے وہ تیار نہیں تھے. آج تھوڑی سی ہیپ ہیزرڈ ہے گفتگو، لیکن جو ٹاپک ہے جو ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ بھی اس پر غور کیجیے گا. اگر ہم یہ لے کے چلنا چاہتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس طرح سے امیجن کریں دیٹ فار اے کلاس روم، فار ایوری اسٹوڈنٹ ان یور کلاس روم ٹو پارٹیسپیٹ فلی اینڈ ٹو بی ہرڈ ود ریسپیکٹ، وہ کیا ماحول ہے جو اس کی کوالٹیز بنے اس کلاس روم کی کہ جس کے نتیجے میں ایوری بڈی فیلز انکریجڈ کہ اس نے بات کرنی ہے، وہ اپنی بات جو اس کے دل میں ہے، بجائے اس کے کہ وہ سوچتا رہے کہ میرے سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں میں بیوقوفی نہ کر دوں، کوئی میں غلط بات نہ کر دوں، کوئی کسی کو افینڈ نہ کر دوں. مجھے اعظم صاحب سے اگر اختلاف ہو گیا تو میں اس اختلاف کو کیسے بیان کروں. یہ وہ کیا نارمز ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں ان سیشنز کی، سو دیٹ وی کین ڈسکشن ود آنیسٹی، انٹیگریٹی اینڈ ریسپیکٹ. تو یہ ہمارا اس وقت سوال ہے جس میں ابھی اکثر لوگ چونکہ پہلی دفعہ آئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ تیاری نہیں کی، بٹ کچھ لوگوں نے جو کی ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. کہ کچھ لوگوں میں 3 لوگوں نے تو یہاں پہ کی ہے کہ ہم اس طرح کی چیز جاتے ہیں اس کلاس روم میں ہو کہ پیپل فیل انکریج ٹو شیئر دیئر آئیڈیاز. تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے جی. اگر آپ کو اس میں مزید کوئی سوال ہو تو مجھے پلیز ضرور بتائیے گا. یہ بات کلیئر ہوگی جی؟ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ایٹ دس ٹائم. جی، اور یہ آپ کا سیشن جو ہے ایوری فرائیڈے ہے، سیم ٹائم 9 جی o'clock؟ رائٹ جی، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو نیکسٹ ٹائم مور انوالو ہوں گے اس میں تو بات کریں گے. انشاءاللہ کہ that will be an honor. جس طرح آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اس کا بیسٹ طریقہ تو یہی ہے کہ کوئی بھی ٹاپک، اسمال ٹاپکس، اور اگر اسمال ٹاپک لیتے ہیں تو اس کو پہلے ڈسکس کیا جائے، آپ ڈسکس کریں، اس کو اوپن کریں، اور پھر جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں وہ سارے اس میں اپنی رائے دیں یا کچھ بھی کریں، لیکن ان کا مائک ضرور اوپن ہو اور وہ بات کریں. اگر وہ ایڈ کرنا چاہیں کریں، اگر وہ اس کو پاس کرنا چاہیں تو پاس کر لیں، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کا مائک کھلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. And everyone should give an opinion if they would like to contribute. Yes. بالکل ٹھیک ہے جی. اس سے سلولی یہ ہوگا کہ like if someone is shy, so the courage, it will add to his courage to or her courage to participate at least. بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ جی اعظم صاحب. یہ جو ابھی اعظم صاحب نے فرمایا ہے، یہ عمر صاحب کے میرا خیال ہے عمر صاحب کا ہی تھا شاید سوال، امیونٹی ٹو چینج کے حوالے سے. ابھی جو انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے جی. ابھی انہوں نے یہ فرمایا کہ سم پیپل وڈ فیل شائی، اینڈ یہ جو شائنس ہے، اور سم پیپل فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو اوور کم دیٹ شائنس، یہ بھی اس امیونٹی ٹو چینج ہی سے ریلیٹڈ ہے جی. بس وہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر گاٹ ڈسٹریکٹڈ. جی یاسین بھائی آپ کچھ فرما رہے ہیں سر؟ جی بالکل.
میں دو باتیں تھی. ایک بات یہ ہے کہ میں نے چیٹ میں اپنے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھیج دیا ہے. جو پہلی دفعہ آئے ہیں وہ پلیز وہ گروپ کو جوائن کر لیں. اور دوسری چیز، میں آن بہاف آف جمیل صاحب، وہ پچھلے لیکچر میں تھے، وہ آج انفارچونیٹلی نہیں ہے. تو انہوں نے ہمارے چیٹ گروپ میں تجاویز کچھ شیئر کی تھی، میں ان کی طرف سے پڑھ دیتا ہوں. ان کی جی ٹھیک پہلی ٹھیک. تجویز تھی strictly stick to the topic. Number 2, be precise in asking questions. Number 3, exhibit empathy and avoid being judgmental. Number 4, host or moderator should control Zoom session. It would help avoiding unnecessary interruptions. 5, follow-up questions should be timed. I'm so sorry جی, I'm so sorry. یہ مجھے پلیز نمبر 3 was avoid judgment. جی. نمبر And 4 exhibit بتائیے empathy. گا. Right. Host or moderator should control the session to avoid interruptions. For example, اگر کوئی بات طویل ہو گئی ہے یا سرکولر ہو گئی ہے تو perhaps ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. سر میں تھوڑی دیر کے لیے مائک آف کرتا ہوں. اب انشاءاللہ آپ کسی اور سے بات کیجیے پلیز. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے, یہ these are norms now. I would like you to think about them. میں یہ چاہوں گا کہ یہ ایک دفعہ سب کی طرف سے آ جائے تو ہم اگلے سیشن میں ان کو, جس طرح سے میں نے پچھلے سیشن کو سمرائز کر دیا تھا کہ یہ ٹاپکس ہیں, I would like you without naming anybody کہ یہ کس نے کی ہے, میں یہ چاہوں گا جی کہ آپ اس پہ تھوڑا سا اور بھی غور کیجئے. اینڈ so that the reason is that ہم آغاز ادھر سے کریں گے. ون آف دا مین اسکلز, ون آف دا میجر لائف اسکلز, اسپیشلی فار adults, mature people, and I don't have a problem in saying that یہ کچھ جگہوں پر تو یہ پروپوزل دی جاتی ہے کہ critical reflection should be taught to even youngsters. تو میں یہ چاہوں گا جی کہ اس کو ہم ادھر سے شروع کریں کہ یہ بڑی اچھی سجیشنز ہیں اور ان سجیشنز کو لے کر ان کے اوپر کریٹیکلی ریفلیکٹ کریں تاکہ ہم ان میں سے جن کو ٹھیک سمجھتے ہیں ایز اے گروپ, ایز اے کلیکٹیوٹی, ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے. اس میں میرا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا, اور یہ دس از گوئنگ ٹو بی the norm of these sessions, that we will try to resolve our issues through consultation inshallah. یہ جو آخری پوائنٹ تھا جو مجھے جمیل صاحب کا, یاسین بھائی آپ نے فرمایا تھا, that was the host should control the session. کچھ اس طرح کی بات تھی نا جی, the host should control the session. I'm a little slow in writing, I'm so sorry. Right, to avoid interruption. ٹھیک ہے جی. Right. I just add one point to the last point Yasin bhai told. One way to control is like if we have a topic, everyone is taking too much time to explain themselves for that topic. So better to moderator can do at that stage if he thinks that everyone's taking too much time on the discussion on one topic, so he can set the time for the involvement of everyone, like 1 minute or 2 minutes. So whatever the thoughts are, it has to be summarized in that time then. Moderator should fix a reasonable time for everybody to summarize their point. Depending on the topic. Right. I think that just to continue, I got interrupted because of somebody showing up. So the other points were the follow-up question and answer should be timed, just like Adam Saab is saying. The other thing was the participants should draft their topic question in advance, and only 30 to 60 seconds be allowed to ask a question. So you cannot, what he means is that we should not be dragging on and on. پہلے تمہید بنائیں, پھر اس کی بنائیں, پھر ایک ایگزامپل دیں اور پھر بعد میں سوال کیا جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ be precise and concise to save time. Those were all his points. There were 6 of them. میں ایک دفعہ آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا ان کو ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں جو یہ 2 میں آپ کو سر ٹیکسٹ کر دوں گا واٹس ایپ گروپ میں.
मुनासिब रहेगा? बहुत जबरदस्त, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोहम्मद उमर साहब कुछ करवाना चाह रहे हैं, एंड देन वी विल फिनिश द सेशन फॉर टुडे जी, इंशाल्लाह। जी उमर साहब। जी सर, मैं ये कह रहा था कि अकबर साहब के जो पॉइंट्स यासीन भाई पढ़ रहे हैं ये थोड़े से मुझे टफ लग रहे हैं। मैं काफी इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, मेरे लिए तो बोलना ही बड़ा मसला होता है। आपके लिए तो वैसे एक्सेप्शन रखेंगे। लुढ़कते लुढ़कते बोलता हूँ मैं, नहीं तो थोड़ा सा सर नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी। अभी मैं ये जो पॉइंट्स है ना जी, ये अभी हम सबके ले रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा ठीक। एंड देन वी विल टेक दीज पॉइंट्स, और इनके ऊपर यही पॉइंट्स हमारा टॉपिक बन जाएंगे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज के लिए, कि जो जब ये कोई आदमी ये कहते हैं तो इसको जरा क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करते हैं, ये इसके पीछे कुछ अजम्पशंस होती हैं, उनको अनकवर करेंगे, एंड देन वी विल सी कि कौन सी अजम्पशंस आपको ठीक लगती हैं। चलो This ठीक है। this should provide us a good opportunity to learn a new topic as well, inshallah, for those who are not yet exposed to critical reflection. ठीक है जी, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी इसके मच। अभी आप फिक्र ना कीजिएगा, ठीक, थैंक यू। इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। यासीन भाई मुझे प्लीज वो आखिरी 2 पॉइंट फिर आप मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल थैंक यू सर। वेरी मच। Thank you बहुत everybody शुक्रिया for जी। joining us and have a अस्सलाम beautiful वालेकुम। night. Thank you so much. इंशाल्लाह। It was wonderful.